8 فروری کو جو احتجاج ہے وہ کیسے کیا جائے گا، سڑکیں بند ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اسد قیصر صاحب، کوئی آپ کو خدشہ ہے کہ اس وقت تو آپ پشاور میں ہیں، تو جب آپ اگلے ہفتے دوبارہ اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو یا آپ کے ساتھی ایم این ایز جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی حکومت کا جو بھی سمجھتی ہے جیسے کرتی ہے وہ تو حکومت کرے گی، اور ہمیں تو کوئی اچھی توقع نہیں ہے، لیکن ہم تو جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا یہ ہم نے کال دیا ہوا ہے، اور اب اپنے جو بھی مشاورت سے ہوگا ہم اس 8 فروری کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، بلکہ ووٹ چوری کیا گیا ہے، اور عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، اور ہم پرامن طور پر اپنا آواز اٹھائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ اب ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو تیرا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ صلاح مشورے میں شامل ہے، اور صوبائی حکومت سے پوچھ کے کیا جا رہا ہے، صوبائی حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اصل صورتحال جو ہے وہ کیسے سامنے آئے گی؟ دیکھیں بالکل یہ نامناسب ہے، غلط ہے، کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے زبردستی لوگوں کو نکالا تو صوبائی حکومت کو تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن کرے، لیکن آپ کو سہیل افریدی نے بھی کیبنٹ میں بھی بات کی، پبلک میں بھی بات کی، اور ادھر تیرا میں بھی گیا اس نے بات کی۔ تو دیکھیں ہمیں پرابلم کیا ہے، ہمیں سمجھ، یہ جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی حامد بھائی آپ بھی شاید نہیں آئے تھے، لیکن جو قومی جرگہ ہم نے بلایا، یعنی ہم نے میں آیا تمام تھا، پولیٹیکل میں آیا آپ آئے تھا، تھے، میں وہاں موجود تھا، میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود تھا۔ بالکل سب آئے تھے۔ اچھا انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی، ایک اعلامیہ، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، یعنی آپ پوری صوبے کی عوام کو جو ان کی اپنی نہیں، لیکن پارٹی آپ نے بھی تو کل قومی اسمبلی میں تقریر کی تو آپ نے کہا جی کہ ہم سے نہ پوچھو، تحریک انصاف سے نہ پوچھو، باقی جو پارٹیاں ان سے پوچھو۔ آپ نے سب پارٹیوں کا نام لیا، آپ نے مسلم لیگ نون کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ جو جرگہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کے اسٹیٹ سیکرٹری مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بھی تھے۔ جو اس کا پوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد وہی تھا۔ میں نے تو سب پارٹی بتائی کہ یہ سارے پارٹیاں تھی، بلکہ یہ ساری جو ہے نا اونرشپ لے رہی تھی، ہم نے عزت سے اس کو بلایا، اور یہ کس طرح کہتے ہیں، ایک طرف گالیاں دیتے ہیں، گلم گلوچ کرتے ہیں، سہیل کو جو ہے نا دہشتگرد ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسرے میں اسمگلر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آؤ بات کرو۔ اور مطلب دیکھو ہم نے جو کیا، میں نے کل تقریر میں بھی کہا ہے کہ ہم تو سب کے پاس گئے، اور اس کے باعزت طریقے سے چل کے کر کے گئے، بلایا، ریکویسٹ کی، اور سب آئے، اور ہم نے کوئی اپنی چیز اس کے اوپر مسلط نہیں کیا، تو وہ خود ادھر موجود تھے، سب کی بائے مشاورت سے ایک اعلامیہ بنا۔ تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاک میں بھی ایسا کوئی میکینزم ہو کہ ان کو اندازہ ہو کہ کوئی نہ ملک کا دشمن ہے نہ اسٹیٹ کا دشمن ہے، سب پاکستانی ہے، سب کو ایکول اپرچونٹی چاہیے، کسی کے اوپر شک نہیں چاہیے، اور یہ غداری کی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنی چاہیے، بالکل اور ٹھیک ہے، آ کے بیٹھ کے ملک کے لیے جو ہے نا آگے سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسد قیصر صاحب سے بات کر رہے تھے، اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک امن جرگہ منعقد ہوا تھا اس میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے ایک مشترکہ ریزولوشن منظور کی تھی، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، اس میں کچھ اہم شخصیات جنہوں نے ماضی میں پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یاد کو زندہ رکھیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ تو آج قومی اسمبلی کے سابق رکن، سابق وفاقی وزیر راجہ نادر پرویز صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے، راولپنڈی میں ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ تو وہ جب وفاقی وزیر تھے اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تشریف لائے، ایک دفعہ ہم نے ان کو 16 دسمبر والے دن یعنی یوم سقوط ڈھاکہ والے دن بلایا تھا، تو اس دن ہماری ان سے کیا بات ہوئی تھی، بڑی ہی یہ ایک تاریخی بات ہے، اور راجہ نادر پرویز صاحب جو ہیں وہ فوج کے سابق میجر تھے، اور انہوں نے ستارہ جرأت بھی حاصل کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا 16 دسمبر 1971 کے بارے میں، ذرا سنیے۔ 1 سال تک مفتی بینی کے خلاف لڑتا رہا، اس کے بعد جب جنگ لڑی، 13-14 دن کی جنگ تھی، وہ بھی لڑے انڈیا کے خلاف، اور سرنڈر ہم نے نہیں کیا۔ اگر 15 دسمبر کو سرنڈر ہوا، 16 کو انہوں نے سائن کیا، آج کے دن میں سمجھتا یہ ہماری تاریخ کا سیاہ بہت سے افسر ایسے تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، نہیں کیا، لیکن آپ نے تو کیا۔ میری گزارش، میں بھی نکل گیا،
اپنے کمانڈو ٹائپ لوگ لے کے ساتھ. جب آخری اسپیچ تھی یحییٰ خان کی, لاسٹ بیان, لاسٹ بلٹ, لاسٹ ڈراپ آف بلڈ, آئی کیم بیک, میں واپس آیا اور یہ سرنڈر ہوا. میں سرنڈر ضرور ہوا, لیکن جو ویپن میں نے استعمال کیا جنگ میں, جس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا, وہ بیراب ریور جو کھلنا میں جہاں ہم پوسٹڈ تھے, اس کو دفاعی جنگ لڑ رہے تھے, وہاں ہم نے پھینکا, اور جو مین ہتھیار تھے ہمارے ہم نے توڑے, پھینکیے. اور لیکن اس لیے ہائی کمان ہم 17 صبح تک لڑتے رہے. اور جب کرنل آیا ان کا سفید جھنڈا لے کے کہ جی ڈھاکہ میں تو سرنڈر ہو گیا, ہم نے کہا ہمیں کوئی آرڈرز نہیں آئے. تو آپ کی پوزیشن کہاں پہ تھی اس وقت؟ کھلنا کے باہر, آپ کھلنا کے 12 باہر. میل محمد پور, ایک کھلنا کے بعد علاقہ ہے جہاں ہم تھے. رائٹ سائڈ میں پنجاب ریجمنٹ ہماری جو 6 پنجاب تھی, لیفٹ پہ 22 FF فرنٹی فورس کی ریجمنٹ تھی. اور یہ ہم لڑتے رہے, اور 2 3 اٹیک ہر روز ہمارے پہ آتے تھے. نہ ہمارے پاس ٹینک تھے, نہ ہمارے پاس ایئر فورس تھی, نہ ہمارے پاس آرٹلری سپورٹ تھی. رات کو ان ٹینچز سے ایک آواز آتی تھی, نعرہ تکبیر اللہ اکبر.